ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے لبریز اس انتہائی روحانی عرفانی اور سر تابہ قدم نورانی بزم پاک بعنوان جشن امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام منبر نور پہ جلوہ افروز صدر اجلاس منبع اخلاص مخدوم زادہ والا شان حضرت قبلہ سید ایوب اشرف صاحب قبلہ الاشرفی الجیلانی ایوان باطل میں صوفیاء ہند کی آواز کو پہنچانے والی ذات محب گرامی برادر مکرم قائد اہل سنت حضرت سید بابر اشرف صاحب قبلہ سرزمین لکھنؤ الولد سر لیبیہ کی عملی تصویر پیش کرنے والی ذات اپنے باپ کے مشن نہیں بلکہ پورے خانوادے کے نہیں بلکہ پورے محمدی مشن آگے بڑھانے والی ذات محب گرامی میرے ہمشیر زادے علی جناب سید احمد میاں صاحب قبلہ وہ جملہ علماء کرام مشائخ اعظام شورائے اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کی اپنے آرام کو چھوڑ کر سب کے امام کے اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام. ارے اب تو کچھ بولو بھائی. یہ بات طے ہے کہ آج ہم چین کے لیے نہیں صرف حسین کے لیے آئے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے
پرشاسنک سرکشا کرمی لوگ جو پوری مستعدی کے ساتھ لگے ہیں، سبھی کی توجہات کو سلام کرتے ہوئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ بات بھی کافی ہو گئی ہے، اور جب سے میں بیٹھا تھا اسٹیج پہ تب سے لے کے اب تک یہ لگ چکا کہ نعت بھی کافی ہے، لیکن حسب فرمائش اس آزمائش پر لبیک کہتا ہوا میں آگے بڑھا، اور لکھنؤ والوں کے ذوق کو سمجھتے ہوئے منقبت کے چند اشعار اور اسی میں پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا موڈ کیسا ہے۔ انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا، اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے پڑھنے کا رنگ ہوگا۔ بس اسے کچھ بولتے رہیے، نوٹ بندی چلے گی، ہوڑ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو کوئی بندی اچھی چیز نہیں، چاہے فرقہ بندی ہو، چاہے گڈ بندی ہو، چاہے نس بندی ہو، چاہے چگ بندی ہو، دیوبندی تو بالکل اچھی چیز نہیں۔ ہاں، نقش بندی، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ ہٹا کے مدینہ نقش کر دیتا، تو اسی رنگ میں ڈوب کے آئیے پوری محبت و اخلاص کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علی جناب شاداب بھائی نے بڑا اچھا ماحول بنایا، ان کے چاہنے والوں نے بھی، ہم نواؤں نے بھی، معاونین و محسنین نے بھی، بس ذرا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر میں یہ فاصلہ کم نہیں، جسمانی طور پہ آپ وہیں رہیں، سننے میں ذرا کم، جہاں آپ کو سہولت محسوس ہو بس اسی طرح بیٹھے رہیں۔ بیٹھنے والوں سے دقت نہیں، ایٹھنے والوں سے دقت ہوتی ہے، تو بیٹھے رہیں لیکن ایٹھے نہ رہیں۔ اور مائک کی سیٹنگ ذرا اگر کچھ بہتر ہو سکے تو کر دو، اس لیے کہ موسم کی مہر اور جلسوں کی رفتار اتنا تھکا دیا ہے اور گلے کو اتنا گلا دیا ہے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں۔ ردم غائب ہے، صرف دم باقی، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں۔ ارے بھائی، آج ہم تیجا 40ویں کی محفل میں نہیں ہیں، حسین کی محفل میں لگے نا، سب کو بھی لگے کہ ہاں حسین والے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھئے گا مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ بیان بیان کیسے کروں میں بھلا مقام میں حسین، اور وہی بیان کرنے بیٹھا ہوں مگر کیسے کروں، خاص توجہ چاہوں گا۔ بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، بیان کیسے کروں بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین،
بالکل چن چن کے سنا رہا ہوں کیونکہ اشعار بہت ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن کیسے نبھایا ہے زندگی کے ساتھ کہ بٹھا کے پشت پہ، بابر بھائی دیکھیے گا، بٹھا کے بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو، بٹھا کے پشت پہ بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو، زمانے بھر سے کہا یہ ہے احترام حسین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت لکھ رہے حضرت امام حسین، نعرہ تکبیر، زمانے بھر سے کہا یہ ہے احترام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ لکھنؤ میں نے یہ منقبت پڑھی ہے، جب آیا تو راستے سے لے کے اسٹیج اور اسٹیج سے لے کے ابھی تک 3 تازے اشعار کا ایڈیشن اس میں ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے وہ پھر کبھی سن لیں گے 3 تازے شعر، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر، توجہ چاہوں گا، فرشتوں چوم لو چوم لو تحریر کو میری آ کر، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیں جب سب کچھ لٹ چکا تھا، شام غریبہ آ چکی تھی، ماحول میں ایک سناٹا تھا، جلوس پورا اہل بیت کا دمشق میں پہنچ چکا تھا، یزیدی دربار ہے، حسین کی بہن زینب، خطاب زینب، تیور کیا تھا؟ یہ تیور اگر دل میں اتر جائے تو ایمان کا زیور کھل جائے۔ خاص توجہ کے ساتھ اس شعر پہ توجہ ہے نا، ایک مرتبہ جی لگاتے کہ کہہ دیجئے یا حسین، آؤ ذرا بآواز بلند کہیے، اب شعر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ یزیدی لرز کے بولے، لرز کے بولے یزیدی خطاب زینب پر، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، لرز کے لرز کے بولے یزیدی خطاب زینب پر، لرز کے بولے لرز کے بولے یزیدی خطاب زینب پر، کیا بولے کہ کلام بنت علی ہے کہ ہے کلام حسین، کلام بنت علی ہے کہ ہے کلام حسین۔ اور آخری شعر ہے حاصل کلام شعر، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ
انا ساگر اپنی انا میں چور تھا، اور ایسا چور تھا کہ بہت زیادہ راجہ کے ہاتھ میں مجبور تھا۔ حضرت سیدنا غریب نواز کی کرامت دیکھو، خود نہیں اپنے خادم کو روانہ کیا اور کہا جا کے یہ کاسا لے کے جا اور کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا۔ اس کا پیش منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، جب موقع آئے گا تو میں گفتگو میں بتاؤں گا۔ شعر میں 2 مصرے میں پورے ماحول کی ترجمانی کی ہے کہ بلا کے کاسے میں، توجہ چاہوں گا، بلا کے بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، بلا کے کاسے میں بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو مٹھا رہا ہے انا کی، انا غلام حسین مٹا رہا ہے انا کی، انا غلام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین۔ درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ 12 بجے سے پہلے کے سرکمسٹانسز اور ہوتے ہیں اور 12 کے بعد اور ہوتے ہیں۔ 12 سے پہلے منہ بند ہوتا ہے، آنکھ کھلی ہوتی ہے، اور 12 کے بعد پورا سسٹم پلٹ جاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ منہ کھولیں مگر سونے کے لیے نہیں، حسین کی یاد میں کھونے کے لیے۔ ایسا بولے کہ زیادہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو جائے، بہت تیزی کے ساتھ۔ قرآن مقدس کے 27ویں پارے سورہ رحمان شریف کی چند آیات بینات تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا اور آپ ترجمے پہ توجہ دیجئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ترجمانی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب ترجمانی سمجھ میں آئے گی تبھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ بات نیچرل ہے کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا دیا کم سے کم اچھے دن نہ دکھے، حسین کے صدقے میں اچھی رات تو دکھ جائے۔ بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے میں تو نہیں سمجھ میں آیا، فاصلہ اتنا زیادہ تھا، اسی لیے میں خود قریب آ گیا۔ اب آپ اپنی سماعتوں کو قریب کریں اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مرج البحرین یلتقی بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 2 الگ الگ سمندر آپس میں ملتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اور ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک برزخ جو دونوں میں شامل بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ آگے ارشاد ربانی ہوتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور نکلتے ہیں ان دونوں سے، یعنی جہاں یہ دونوں ملتے ہیں وہیں موتی اور مرجان جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ لؤلؤ کو موتی اور مرجان کو روبی کہتے ہیں جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔
اس کی دو تفسیر، ایک تفسیر عالمانہ اور دوسری ہے تفسیر عارفانہ۔ اور تلاوت کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اسٹیج پہ دونوں طبقوں کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اگر داہنی طرف گردن گھمائیے تو صدائے صوفیہ ہند، انتہائی نامور شخصیت جنہوں نے صوفیہ کے کردار کو ایوان باطل تک پہنچا دیا، وہ جلوہ افروز ہیں بابر بھی، اور ادھر مولانا منور صاحب اپنی پوری برادری کے ساتھ جلوہ افروز۔ میں بھی اسی برادری کا ہوں، زیادہ ہنسی ہے مت۔ تو آئیے پہلے سادہ اور بالکل سلیس ترجمہ وہ آپ نے سن۔ یہ دو سمندر ملتے کہاں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سوبھاگیہ مجھے پراپت ہوا ہے کہ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں یہ دو سمندر ملتے ہیں۔ ایک دم سدن پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے دکچھڑی چھیتر، بڑا مشہور شہر ہے کیپ ٹاؤن، اور کیپ ٹاؤن سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قریہ ہے، اس کا نام ہے کیپاگالس۔ وہیں یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک ہند مہاساگر، ایک طرف پرشانت مہاساگر، انڈین اوشین اور اٹلانٹک اوشین بوتھ میٹ ٹوگیدر، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور خاص چیز ملنے کی ایسی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے پتھر بھی لگا رکھا ہے کہ ادھر انڈین اوشین ہے، ادھر اٹلانٹک اوشین ہے، تاکہ آپ غور سے دیکھیں کہ کہاں مل رہا ہے۔ نظر غائر سے اگر دیکھو تو کلر بھی الگ نظر آئے۔ انڈین اوشین کا پانی جو ہے وہ تھوڑا نیلے رنگ میں مائل نیلا ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی نہیں، اور جو اٹلانٹک اوشین اس میں تھوڑی سی گرینش، تھوڑا ہریالا، دونوں جب ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں آسمانی کلر ہے اور اس میں امریکی کلر۔ ٹمپریچر بھی دونوں کا ہے، انڈین اوشین کا پانی تھوڑا وارم ہے، گرم، اور جب اٹلانٹک اوشین کا پانی چھو تو فوراً ہٹاؤ کیونکہ اتنا ٹھنڈا، یہ اللہ جانے کے لیے۔ تو میرے ساتھ میرے والد صاحب کے مرید تھے نظام اشرفی صاحب، انہوں نے پوچھا حضرت یہ دونوں پانی کا ٹمپریچر الگ ہے، اٹلانٹک کا ٹھنڈا ہے، انڈین اوشین کا گرم ہے، راز کیا؟ تو راز تو خیر سائنٹسٹ لوگ جانتے ہوں گے، میں نے جو کہا وہ میں نے کہا اس کا پانی اس لیے گرم ہے انڈین اوشین کا کیونکہ یہ ہندوستان سے جا رہا ہے۔ کہاں سے جا رہا ہے؟ اس پہ خواجہ کا کرم، اور جب خواجہ کا کرم ہوتا ہے تو انسان پانی بھی گرم ہوتا ہے۔ اور یہ اٹلانٹک اوشین ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، ایسے ملک سے آ رہا ہے کہ ایمان والا جائے تو اس کا ایمان ٹھنڈا ہو۔ ٹمپریچر بھی دونوں کا الگ، کلر بھی دونوں کا الگ، مکس نہیں ہو۔ انڈین اوشین ادھر سے گھوم جاتا ہے، اٹلانٹک اوشین ادھر سے گھوم جاتا ہے، بیچ میں برزخ۔ اور آج بھی تحقیق جاری ہے کہ قیمتی سے قیمتی پتھر اور مرجان اور ہیرے جواہرات وہیں نکلتے ہیں، اور اسی نکلنے نے جنوبی افریقہ کو تمام ملکوں پر ممتاز رکھا۔ یہ تو ایک ظاہری ترجمہ۔ آؤ صوفیاء کرام کی تشریحات سنیں۔ حضرت محمود آلوسی نے اس آیت کے رخ سے کون کون سے پردے ہٹائے، خود امام جلال الدین سیوطی نے کون سے رموز و اسرار کے موتی بہائے، خود حضرت سیدنا محبوب الہی سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں ایک مکتوب کے جواب میں کون کون سے انمول نگینے پیش کیے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ بڑے بڑے صوفیاء کا مسلک کیا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو سمندر جو ملتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، یہ جو ملتے ہیں، جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں، کچھ اور ہے۔ ایک سمندر، سمندر ولایت علی، زور سے بولو کیا ہے؟ علی ہے۔ کیا ہے؟
علی، اور دوسرا سمندر سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. ان دونوں کے بیچ میں جو برزخ، وہ برزخ پاک مصطفیٰ جس نے ملا دیا. اور جب یہ دونوں مل گئے تو حسن موتی بن کے چمکے، حسین مر گئے. ذکر حضرت امام حسین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج میں نے اپنے آپ سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آج امام حسین کی شخصیت کا پس منظر سنو، اور 1 مئی کو پوری تیاری سے آنا. LDA کالونی نخاس پورا پیش منظر انشاءاللہ آپ کے حضور منظر عام ہو. 2 سمندر آپس میں ملے. ایک سمندر ولایت علی. کون علی میرے دوستو؟ جو خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن. ارے وہ علی جن کو پوری دنیا اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، کرم اللہ وجہ. حالانکہ صحابہ کے لیے نص قطعی ہے کہ ہر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اور بھی بہت ساری آیات ہے، لقد رضی اللہ عن الانصار والمہاجرین. سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عادت آپ کی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، اور جیسے ہی علی کا نام آیا کرم اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے. یہ تو دعائیہ ترجمہ ہے. اور فعل ماضی سے تعبیر کیا جائے تو جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم فرمایا وہ اور نہیں، وہ میرے علی کا چہرہ. جبکہ ہم سب کا یہ مشترکہ ایمان ہے کہ صرف علی نہیں بلکہ ہر ولی مکرم. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو تبھی مکرم، ولی ہے تو اس کا وجود مکرم ہے کہ نہیں. ارشاد ربانی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ مکرم ہے جو متقی. تو غوث اعظم بھی مکرم، غریب نواز بھی مکرم، مخدوم سمنا بھی مکرم، مخدوم مینا بھی مکرم. لیکن راز کیا کہ ہم سب کو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اور جیسے ہی علی کا نام آیا کرم اللہ. توجہ چاہوں گا علماء، اتنی بڑی کرسی ہے، پورا سنگھاسن ہے کہ گردن گھمانے پر بھی نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی توجہ ادھر ہی ہو، خاص توجہ کے ساتھ. کیوں سب کو ہم رضی اللہ عنہ، علی کو کرم اللہ وجہ. راز کیا، معاملہ کیا، رنگت کیا، کیفیت کیا؟ تو سنو توجہ کے ساتھ. کئی سوالات، کئی جوابات ہیں، لیکن اس بوڑھی رات میں 2-3 بات کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا. پہلی وجہ یہ کہ سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے. کوئی اپنے دادا کے گھر میں، تو کوئی اپنے نانا کے گھر میں، کوئی ددیال میں، کوئی ننیال میں، کوئی اپنے گھر میں، کوئی ابا کوئی اماں کے گھر میں. تو سب رضی اللہ عنہ، مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں پیدا ہوئے. مولود کعبہ ہے. کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ. وجہ نمبر 2، علی کا چہرہ کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی جب پیدا ہوا تو اس نے دیکھا، کسی نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے اپنی نانی کا، خالہ کا، کسی نے رشتہ دار، کسی نے آیا کا چہرہ دیکھا تو کسی نے دایا کا چہرہ دیکھا، کسی نے پیدا ہوتے ہوئے در دیکھا، کسی نے دیوار، کسی نے مکان، کسی نے چھت. مگر اے علی، آپ کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھا.
تیسری بڑی نازک وجہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے مکرم کہ علی، میں شارٹ میں بولوں گا، آپ کو بہت سویٹنس کے ساتھ سننا ہے، علی اس زہرا بطول کے شوہر، علی اس خاتون جنت کے شوہر، علی اس خاتون قیامت کے شوہر، علی اس قرۃ العین مصطفیٰ کے شوہر، علی اس دختر پیمبر کے شوہر، علی اس مادر حسنین کے شوہر، ارے اس فاطمہ کے شوہر ہے جن کے چہرے کو مصطفیٰ کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اے علی تیرے چہرے کو سلام، تیرے چہرے تیری نظر جناب زہرا بطول پہ، اور بھی کئی ایک وجوہات سمندر ولایت ہے۔ آگے مولا علی پہ کہنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے کس طرح دونوں سمندروں کو ملایا۔ پس منظر کی بات ہے، 1 مئی کو امام حسین کا برتھ ڈے منانا پوری شان سے، آج مولا کی شان، دونوں سمندروں کی شان دیکھو کس انداز سے اللہ نے ملایا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی سیرت نگار، کوئی مورخ، کوئی اتہاسکار جب اتہاس کے کسی خاص پوائنٹ کی تشریح کرتا، کچھ لکھتا، تو ایک واقعہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، انیک واقعہ، 15-20 واقعے کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں تطبیق کرتا ہے، پھر جا کے مضمون واقعہ بنا کے پھر لکھتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے 25-30 حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک مضمون واقعہ بنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح اللہ نے ان دو سمندروں کو ملایا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں بیٹھے، حضرت روح القدس جبریل کی آمد۔ اس کے بعض الفاظ بخاری میں ہیں، بعض مسلم میں ہیں، بعض ترمذی میں ہیں، بعض ابن ماجہ میں ہیں، بعض ابو داؤد میں ہیں، بعض نسائی میں ہیں، بعض دارقطنی میں ہیں، بعض دارمی میں ہیں، بعض اور بھی حدیث کی کتابوں میں ملیں گے۔ میں نے سب کو جمع کیا، ایک واقعہ حاضر ہوئے تو حضور کو سلام پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ عرض کیا ان اللہ، توجہ چاہوں گا ایک لفظ، ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے حبیب خدا آپ کا مولا، توجہ چاہوں گا، آپ کو سلام بھیجا۔ کیا فرمایا؟ سلام، سلام سمجھتے ہیں ہاں، منہ کھل رہا میں دیکھ رہا ہوں، سلام بھیجا۔ اچھا آپ بھی تو بھیجتے ہیں جب کوئی حاجی جاتا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، کیا کہتے ہو بھائی؟ ارے وہی جا رہے حضور کی بارگاہ میں، جب سنہری جالی پہ نظر پڑے تو میرا سلام کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کچھ لوگ ناک بھون اوپر نیچے چڑھانے لگتے ہیں جب کوئی اچھا سلام بھیجا، لگتا ہے بریلوی ہے کیا؟ بیٹھ کے بولتے ہیں بریلوی ہے کیا؟ ان سے پوچھنا کہ اگر سلام بھیجنا بریلویت تو جبریل کے بارے میں تمہارا کیا؟ وہ تو سلام لے کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی خدا کا سلام، اس کا سلام جو خود سلام، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ ارے ان سے کہنا کہ جب خدا اپنی تمام تر بے نیازی اور سمدیت کے باوجود اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے سلام بھیج رہا ہے، تو اگر ہم غلام کسی حاجی کے ذریعے بھیجے تو حیرت کیا؟ حضور کو سب کو جبریل کیوں ہے، لیکن ازراہ تعلیم امت صحابہ بھی سننے دیکھ لیں، کیونکہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ فرمایا حضور نے لما آتیت، کیسے آنا؟ کہ حضور مت پوچھئے، بڑی پیاری خبر لے کے آئے۔ اچھا کیا؟ کہ ان اللہ زوج علی مع فاطمہ،
ہوتا کیا ہے نیچرلی کہ جب کسی کے گھر میں ان کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لگن ہو جائے، اللہ اس ذمہ داری سے سبکدوش کرے، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جس کے گھر میں جوان بیٹی جب تک اس کی شادی نہ ہو اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک پردہ رہتا ہے، بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے پردہ ہٹ جائے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور کو یہ فکر رہی ہوگی، حضرت جبریل عرض کیا اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی، ان اللہ زوج علی اور ایک روایت ترمذی کہ ان اللہ اصطفى علی لفاطمہ، اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے اور فاطمہ کو علی کے لیے چن لیا۔ لیکن جو جمہور کی روایت وہ یہی ہے، جس کی طرف زیادہ تر لوگ گئے وہ یہ کہ علی کا لگن فاطمہ سے ہو۔ حضور نے فرمایا اچھا ہو گیا تو کہاں؟ فاطمہ تو میرے گھر میں، شادی ہوئی تو کہاں ہوئی؟ اب یہاں دو الگ الگ روایت، ایک روایت یہ ہے کہ چوتھے آسمان اور ایک روایت یہ ہے کہ ساتویں آسمان، فی السماوات السبع، ساتویں آسمان پہ نکاح۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے والے۔ میرے نبی کو، میرے نبی علی کے ساتویں آسمان پہ جانے پہ حیرت وہ جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے دنا فتح اللہ کی منزل طے کرائے، مکہ سے لامکہ بلائے، تو اگر میرے بھائی علی کو ساتویں آسمان پہ بلائے تو حیرت کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن حضرت امام حسین، نعرہ تکبیر، حیرت، توجہ چاہوں گا، حیرت علی کے ساتویں آسمان پہ جانے سے نہیں، حیرت فاطمہ، توجہ چاہوں گا، فاطمہ، دل کہہ رہا میری فاطمہ کیسے جائے؟ وہ خاتون کہ سورج کی کرنیں جس کے رخسار پہ پڑنے سے پہلے شرما جائے، وہ خاتون جس نے کبھی گھر کی دہلیز نہ کراس کی، وہ خاتون کہ جس کے دروازے کو دستک دیے بغیر جبریل آواز نہ دے، ارے وہ پورے ہجوم ملائکہ ساتویں آسمان پہ کیسے جا سکتی ہے؟ حضور کو پتا تھا کہ فاطمہ تو نہیں گئی، علی گئے ہوں، فاطمہ تو نہیں گئی، تبھی پوچھا یہ بتاؤ فاطمہ تو میرے گھر میں تھی، تو پھر علی کا فاطمہ کا ولی کون؟ وکالت کس نے کی؟ سسٹم کیا ہے نکاح کا؟ دولہا منڈپ پہ ہوتا ہے، دلہن کمرے میں ہوتی ہے، وکیل صاحب جاتے ہیں اجازت لے کے آتے ہیں، دولہے سے قبول کرواتے ہیں، نکاح ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہی حضور کہ فاطمہ تو گھر میں، علی ساتویں آسمان پر، تو یہ بتاؤ میری فاطمہ کی ولایت کس نے قبول کی؟ کون فاطمہ کا ولی تھا؟ من الذی واللہ، تو اے لکھنؤ کے غیور حسین، عظمت شان فاطمہ دیکھو، حضرت جبریل سر جھکاتے ہیں، مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مصطفیٰ علیہ السلام، قسم ہے اس رب کی عزت کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کے بھیجا، ارے آپ کی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا تھا۔ کون تھا؟ بندوں کا خدا تھا۔ حضور نے اطمینان کے ساتھ کہا اچھا یہ بتاؤ من الذی خطب خطبۃ النکاح، میری سنت خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ تو حضرت جبریل نے سر جھکا کے کہا حضور آپ کے خادم نے خطبہ پڑھا، یعنی میں نے خطبہ نکاح پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اور بتاؤ کیا کیا ہوا؟ کیا کیا ہوا اس نکاح میں؟ کہا حضور مت پوچھیے، میرے ساتھی میکائیل علی کو جنتی سیج پہ بٹھا انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ بارات لے کے بارات بھی پوری نورانی بارات، شان میں ڈوبی ہوئی بارات، اچانک ایک نورانی ابرات،
بارش ہوتی مگر بارش میں پانی نہیں بلکہ زمرد، یاقوت، لولو و مرجان جیسے قیمتی جواہرات برستے. ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے لوگوں انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا مہر اتر رہا ہے. حضور نے کہا اچھا اب کیوں آئے ہو جب نکاح ہو گیا؟ کہا حضور اللہ نے عرش پہ کر دیا، آپ فرش پہ کر دیا. اس نے وہاں ملا دیا. ذرا حسین کا بیک گراؤنڈ دیکھو، حسن آپ یہاں ملا دیا. شادی کس طرح ہوئی، کتنی عاجزی سے، کتنے مختصر اسباب کے ساتھ، وہ آپ سنتے آ رہے ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. انتہائی سادہ طریقے سے میرے آقا نے نکاح کر دیا. لڑکی کے باپ ہونے کا حق بولیے ادا کر دیا. اب لڑکے کے بھائی بھی تو ہیں، گھراتی بھی ہیں، باراتی بھی ہیں. علی کو بلاتے کہتے ہیں کل میں نے باپ کا حق ادا کر، آنے والے کل کو بھائی کا حق ادا کر. وہ کیسے؟ کہ تمہارا ولیمہ کرنا، اور ولیمہ کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، اولم ولو بشاء، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے. راجستھان وغیرہ کا تو حال یہ ہے کہ ولیمے میں اتنے بکرے کٹ جاتے ہیں کہ انسان کی گردن کٹ. اور آج کل تو ولیمے میں کاٹنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے. پہلے تو ماحول کا مزہ بگڑا ہوا تھا، اب تو منہ کا مزہ بھی خراب ہے. چلیے مسکرانا تو ویسے بھی جب سنی آدھی رات میں مسکراتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مسکان کو سلامت رکھے. ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اچھا کھایا. توجہ چاہوں گا جب مسکرا کے فریش ہو. ایک بکری کاٹو، لیکن کاٹو کیونکہ یہ سنت مسنون ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت. علی کے پاس کچھ نہیں، تاجدار دو عالم کے نائب ہیں مگر پاس کچھ رکھتے نہیں. حضور نے کہا میں تیرا ولیمہ. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور دعوت دے رہے اور کہہ رہے یا معاشر المدینہ، اے مدینے والے. اللہ نے علی کو فاطمہ کے ساتھ عرش پہ ملا، اس کے رسول نے فرش پر ملا دیا. اب کل میرے بھائی علی کا ولیمہ، اے مدینے والوں سب آنا کھا کے جائے. حضور اعلان کر رہے تو پیچھے کچھ منافق. اچھا منافقوں کی عادت عجیب ہے، چاہے سنیوں کا جلسہ ہو یا سنیوں کی مسجد ہو، ایک دم پیچھے تاکہ بھاگنے کی آسانی ہے. ایک دم بالکل ایٹ دی ریئر پوائنٹ، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے آپس میں خسر 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 کر رہے تھے، کان میں سرگوشی کر رہے تھے. وہ دیکھو 10 آدمی کو کھلانے کا مال نہیں ہے اور پورے مدینے کو تانا دے رہے تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے. اور ادھر ممبر پہ بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے. سرکار کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، مدینے کے منافق کہ میں 10 کو نہیں کھلا سکتا، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. اے چچا عباس کل آپ یہاں کھڑے رہنا اس دروازے پر. اے چچا امیر حمزہ، کیونکہ غزوہ احد سے پہلے شادی ہوئی، وہ بھی باحیا، آپ کل باب السلام پہ کھڑے رہیے گا. یہ کہتے میں 10 کو نہیں کھلا سکتا. ارے کل دیکھنا آپ دونوں 10 کی ٹولیاں بھیجنا، خدا کا رسول سب کو کھلاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، تاریخ گواہ کہ 3 ایام و لیالی، حدیث کے الفاظ ہیں نسائی شریف حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے. 3 ایام و لیالی، 3 دن اور 3 رات. کتنے؟ 3 دن 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا. لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے. مرج البحرین یلتقیان، اللہ 2 سمندر کو ملا. ایک سمندر ولایت علی،
وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی۔ کون علی میرے دوستو؟ کچھ لوگ زبردستی الگ کرنے پہ تلے ہیں، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا اس پہ تفصیل پہ آ کے۔ آج میں قدم آگے وہ علی میرے دوست جن کی شان یہ ہے کہ وہ امت کے مولا، اور یہ علی کے مریدوں نے یہ خطاب نہیں، علی کے مراد نے یہ خطاب نہیں، مراد نے خطاب۔ غدیر خم کی پہاڑی ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جماعت سجی ہوئی ہے، ممبر سجا ہوا ہے، سارے صحابہ کی جرمٹ میں علی بھی بیٹھے۔ حضور نے علی کو بلایا، اے علی ادھر آؤ، تم وہاں نہیں بیٹھو گے، یہاں بیٹھو گے، ادھر بیٹھو۔ اپنے بازو میں کھڑا کھڑا زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ذوالفقار حیدری اپنی قسمت و مقدر پہ ناز کر رہی، ارے وہ ذوالفقار جسے میں فرشتوں میں سیقل کیا گیا، حوروں نے جس کا قبضہ بنایا، وہ ذوالفقار جو غدیر کی پہاڑی سے ٹکرائی، دست علی میں آئی، آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ جناب حیدر کرار کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے عاشقوں سے کہے۔ سب نے کہا حضور کیسا سوال؟ کہ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ مالک، جان کے زیادہ حقدار، پاور، حق، قیمتی۔ کہاں حضور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ہماری جان کے آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہیں، کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا حضور آپ ہماری جان کے مولا ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راستے حضور نے دوسری بار پھر اتعلمون، توجہ چاہوں گا علماء، انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہماری جان کے ہم سے بڑے۔ حضور نے کہا ذرا جوش میں نہیں، ہوش میں بولو، کہہ کیا رہے ہو وہ سمجھ کے بولو۔ اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان تم سے بڑا مولا ہوں؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لیا، کہ حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں۔ اب کیا ثابت کرنے کو رہ گئے؟ اتنا کہنا۔ فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان، اے لوگو جب تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں تو سنو، تم میں سے میں جس کا مولا ہوں، میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت۔ روایت اٹھا کے دیکھ لے، فقام الشیخان ابو بکر و عمر، شیخین کریمین صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے مولا علی کی طرف بڑھ رہے اور یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے کہ ہنیئن لکا یا علی ابن ابی طالب، مبروکن بکا یا علی ابن ابی طالب، انت اسبحت مولایا و مولا لکل مومن، اے علی ابن ابی طالب، امامت مبارک، ولایت مبارک، کرامت مبارک، صداقت مبارک، ارے آج سے آپ میرے بھی مولا اور ہر امتی کے وہ ہیں سمندر ولایت علی، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی تیری انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی۔
وہ علی، ارے جن کی شان یہ کہ حضور فرمائے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بس فرق یہ ہے میں نبیوں کا سلطان ہوں، علی ولیوں کا سلطان ہے۔ ارے وہ علی جن سے نسل مصطفیٰ چلے، وہ علی جو ہے خیبر شکن شاہ زمن، ارے وہ علی کہ بدر کے میدان جب کسی کی نہ چلی تو جس کی چلی وہی ہے مولا علی۔ بیٹا مولا علی سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ نعرے حیدری لگا دیا، کوئی ہے لگانے والا؟ توجہ کے ساتھ بات رات گزرتی جا رہی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک سمندر ولایت علی، اور دوسرا سمندر عصمت و طہارت فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ اللہ نے جنہیں حیض و نفاس سے پاک رکھا۔ کون فاطمہ؟ جن کا تن نورانی، من نورانی، ارے خدا کی قسم سارا بدن نورانی۔ وہ فاطمہ جو قرۃ عین المصطفیٰ، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور فرمائے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، انسانی حور، بشری حور ہے، ایسی حور کی ساری حوریں جن کے حسن کی بھلائیں زہرا بطول ہے۔ کون فاطمہ؟ کہ سارے نبیوں کی نسل بیٹے سے چلی، بیٹے سے، مگر فاطمہ کی شان دیکھ، مصطفیٰ کی نسل فاطمہ سے چلی۔ معمولی سی گرمی ہو تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ جو لوگ پردے کے خلاف بھاشڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھی اپریل مئی جون میں پردے میں نظر آتے ہیں، اور جب پردے میں نظر آتے ہیں تب پردے کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یار یہ صرف پردہ نہیں ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، چہرے کو سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، چاہے اسکوٹی چلاویں چاہے بائک چلاویں۔ کچھ لوگ تو اتنے محتاط ہیں کار میں بھی لگا لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے پردے کی شان کتنی عظیم ہے۔ معمولی سی گرمی ہو تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ذرا محسوس کرو کہ سورج سوا نیزے پر، توجہ سوا نیزے، زمین تانبے، اس کی حدت اور شدت اور تمازت سے گنہگاروں کا دماغ کھول رہا، اور ایسی نفسی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے۔ اور جس طرح اس دنیا میں آئے ہیں نا بغیر کپڑے کے، کوئی کپڑا پہن کے پیدا ہوا، بولیے، ویسے ہی بغیر کپڑے کے کفن قبر میں رہ جائے گا، ہم بے کفن اٹھیں گے۔ گرمی ہوگی لیکن یاد رکھنا بے شرمی نہیں ہوگی، لوگ کسی کو پہچانیں گے، دوسرے کی طرف دیکھیں گے، خدا کے عزت و جلال کے آگے سب کانپتے نظر آئیں گے، تھر تھراتے نظر آئیں گے، گنہگار اپنے پسینے میں تیرتے نظر آئیں گے۔ اس ہنگامہ حشر میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، مگر لکھنؤ والوں اسی قیامت، ایک قیامت ہوگا جب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ اے محشر والوں اپنی نظر کو نیچی کرو، سروں کو جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ تو جب بات پہ بات نکل رہی، توجہ چاہوں گا، جب سمندر ولایت، توجہ ہے، بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہو، لکھنؤ میں ایسا مجمع میں پہلی بار، آپ لوگ پراپر لکھنؤ کے ہوں،
گونڈا بستی بہرائچ والا معاملہ تو نہیں؟ تو توجہ سے سنو، جملہ دے رہا ہوں، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دے۔ اور ان اراکین جلسہ کے لیے بالخصوص جنہوں نے جب یہاں کا ممبر ایسا سجایا ہے تو وہاں کا کیسا سجایا، توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، کہ جب سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو اور سمندر عصمت و طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں سمندر کی جہاں وہ دونوں ملتے ہیں وہیں موتی اور روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موتی، سچا موتی جو ہوتا ہے، میں کوئی جوہری نہیں ہوں، اسے پڑھا ہے، اسے اگر آپ لائٹ سفید لائٹ میں بالخصوص اگر ایسے دیکھیں دیر تک تو اس کے اندر گرینش کلر، تھوڑی سی تھوڑا ہریالہ پن اس میں آئے، محسوس کرے گہرائی میں تو وہ ہرا فلیور اس میں نظر آئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہرا رنگ جو اس میں نظر آتا ہے وہ امام حسن کی زہر سے ہونے والی شہادت کا غماز ہے، اور روبی پوری دنیا جانتی ہے، سرخ لال پتھر مرجان، صوفیاء فرماتے ہیں وہ دشت کربلا میں حسین کے بہتے ہوئے لہو کا غماز ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مطلب حسن بھی اللہ کی نعمت، حسین بھی اللہ کی نعمت، ایک خاص مقصد ہے حسن حسین۔ بچپن دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا بچپن، کبھی پالنا جو ہے وہ چلتے 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 رک جائے، طاہر سدرہ جبریل آئے اور جھلانا شروع کرنا، ایسا بچپن کہ حسن حسین اگر آپس میں کشتی لڑے اور امام حسین کشتی لڑے اور حضور امام حسن سے کہیں اے حسن حسین کو پکڑ لے، ایسے گرا دے ویسے گرا دے، اس داؤں سے گرا اس داؤں سے گرا، اور یہ دیکھ کر جب جناب سیدہ سے رہا نہ جائے اور وہ بولے بابا حسین چھوٹا حسن بڑا، آپ حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو، تو آقا فرمائے فاطمہ تو مجھے دیکھ رہی نا، ارے حسن میرا اکیلا پڑ گیا، حسین کے لیے تو فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی۔ کون حسن حسین میرے دوستو کہ اگر کچھ لکھ کے دے دے تو وقت کی امیر المومنین کے لیے غلامی کی سند بن جائے۔ کون حسن حسین میرے دوستو کہ اگر حق و صداقت کی آواز بلند کر دیں تو چاہے کوفہ کی زمین، چاہے مدینے کی زمین، چاہے کربلا کی زمین ہو، ایمان اور حسین ایک دوسرے کے مرادف نظر آئے، ایسا لگے جو حسین ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی حسین ہے۔ علماء اہل سنت جشن حضرت امام حسین شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کون حسین میرے دوستو، بچپن اور یہیں سے اندازہ لگا لو ان کی شان۔ واقعہ آپ نے سنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے چچا جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ بچپن سے لے کے مدفن تک سنتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، شاید ندی کے اس پار سے آئے، کہنے لگے یہ ہر سال وہی کربلا، وہی ذکر حسین، وہی شہادت، کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے کیا سننیوں کے؟
ہم نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ اب میں یہ بولوں کہ کربلا امریکہ میں تھا؟ بھئی جہاں تھا وہی بتایا جائے گا. تو کچھ واقعے ہم لوگ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ یہ سننا ہمیں سچا سنی بنا دینا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. چاند رات سارے مدینے کے بچے اپنے نئے نئے کپڑوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں. کل پہن حسن حسین اپنی ماں کے پاس البنایا اٹھا کے دیکھو, مقتل الحسن والحسین اٹھا کے دیکھو, یا پھر خود مقدمہ ابن خلدون اٹھا کے دیکھو, تاریخ ابن ہشام اٹھا کے دیکھو. ہر جگہ یہ واقعہ ملے کہ آئے اور کہا کل عید ہے. میں نے دیکھے ہیں کہ مدینے کے سارے بچے نئے نئے جوڑوں کے ساتھ تیار ہیں, ہمارے کپڑے ہیں کہ نہیں ماں؟ جناب سیدہ نے چپکا کے کہا بچوں کپڑے ہو تب نہ آئے, ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم تجھے کپڑے دے سکے. 3 دن 4 دن ہو گئے فاقہ. بابا علی جو ہیں وہ آدھی روٹی وہ بھی پانی میں بور بور کے کھا رہے ہیں, ہم کہاں سے تجھے کپڑے لا کے دے. وہ فاطمہ بے بسی کی کہانی بیان کر رہی ہیں جن کی ٹھوکروں پہ جواہر اور یاقوت. وہ فاطمہ جو جنتی خواتین کی ملکہ ہو, وہ فاطمہ جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ارے وہ فاطمہ جن کی ٹھوکروں پہ کائنات کی سلطنت. رو رو کے کہہ رہی میرے بچوں پرانے کپڑوں میں عید کر لو, ہمارے پاس کپڑے. بچوں نے کہا نہیں ہم بغیر پہنے نہیں جائیں گے, اور اگر ہم پرانے کپڑوں میں گئے تو مدینے کے دوسرے لوگ یہودی اور دوسری قوم ہنسے گی, کہے گی کہ یہ دیکھو نبی کے گھر والوں کو, یہ دیکھو نبی کے نواسوں کو, ان کے پاس نئے جوڑے بھی نہیں. اے اماں دلا دو دلا دو. جناب سیدہ آہ بھرتی عرض کر فرماتی ہے بچوں کیسے کپڑے ہیں جب کپڑے ہیں ہی نہیں. خود میرے کپڑوں کو دیکھ کتنے پیوند لگے, کہاں سے کپڑے دلائے. بچوں سو جاؤ, لیکن بچوں نے ضد نہ چھوڑی. جب ضد حد سے آگے بڑھ گئی تو ماں اپنے بچوں کو زیادہ روتے ہوئے کیسے دیکھے. فرمایا بچوں سو جاؤ, انشاءاللہ کل صبح کپڑے آ جائیں. بچے فوراً سو گئے, ضد کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس نے کہا ہے سو جاؤ کپڑے آ جائیں گے, اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ میرے نانا جان کی جان, وہ چلتا پھرتا قرآن, علی کی آن اور شان, سراپا ایمان, زہرا بطول ہے خاتون جنت. بچے سمجھ گئے کہ کل سورج چاہے پورب سے نہیں پشچم سے نکلے مگر کل کپڑے ضرور آئیں گے, کیونکہ میری ماں فاطمہ نے. ادھر بچے سو گئے, ادھر فاطمہ نے مصلی دعا بچھا نماز پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگی بارے تیری بندی فاطمہ, تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ, آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. مولا اپنے لیے نہیں, مجھے تو تو نے بہت نوازا. باپ دیا تو بے مثال دیا, خاوند دیا تو بے مثال دیا, بچے دیے تو بے مثال دیا, گھرانہ دیا تو بے مثال دیا. تو نے مجھے عزت دی, عظمت دی, جاہ و جلال دیا, فضل و کمال دیا, حسن و جمال دیا, جود و نوال دیا, برگزیدگی دیا, بلند پائیدگی دیا, بلند رسیدگی دیا. تو نے مجھے طہارت دی, تو نے مجھے عفت دی, تو نے مجھے کرم کا پیکر بنایا, جنتی عورتوں کا سردار بنایا, سب کچھ بنایا مولا. بس آج تیری بندی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے نئے جوڑوں کی بھیک مانگتی ہے مولا. تو نے دیکھا میں نے اپنے بچوں کو سلا دیا اس وعدے کے ساتھ کہ کل کپڑے آ جائیں گے. میں جانتی ہوں جب کپڑے ہیں نہیں تو آئیں گے کہاں سے. اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا. اگر کل صبح کپڑے نہیں آئے تو میرے بچے بھی اٹھ کے کہیں گے جیسی دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں ویسے ہی ماذ اللہ میری ماں نے بھی جھوٹ بول دیا. میرا دل ٹوٹے گا, اور جب میرا دل ٹوٹے گا تو
ان کے دل کی دھڑکن ہوں میرے مولا۔ اے اللہ اپنی فاطمہ کو رسوائی سے بچا لے۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے سجدے میں چلی گئی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہوا، دروازے پہ ایک دستک ہوتی، جناب زہرا بطول آواز دیتی ہیں، کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز آئی، جانی پہچانی آواز آئی، آواز آتی بیٹی دروازہ کھول، میں تیرا بابا محمد الرسول اللہ۔ جناب سیدہ نے دروازہ کھولا۔ اب حضرت برا بن عازب کی روایت سنیں، فرماتے ہیں کہ اثر علی کہ جیسے ہی حضور داخل ہوئے تقبل یدا، لوگ اپنے بڑوں کا ہاتھ چومتے، اے عظمت فاطمہ تجھے سلام، مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا ہاتھ چوما، تقبل یدا ثم اجلسها على مکانی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو وہاں بٹھایا جہاں روز خود حضور بیٹھتے، اور فرمایا یا ابنتی یا قرۃ عینی ماذا طلبت البارحہ، رات تو نے اپنے مولا سے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی بھیک مانگا تھا۔ کہ رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اے فاطمہ انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ تو مانگ رہی، تیرے لب ہل رہے تھے، ادھر عرش الہی ہل رہا، عرش مولا ہل رہا۔ یہ بات چلی ہی رہی تھی، صبح ہو چکی تھی، تب تک ایک دستک اور ہوتی۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو یہیں بیٹھ، میں دروازہ کھولوں۔ کسی دینے والے نے ایک جیسے گفٹ ہیمپر ہوتا ہے، جھولا ہوتا ہے، وہ جھولا بولا، حضور نے جھولا لیا، دروازہ بند کیا اور اپنی فاطمہ کے سامنے کھول کے کہا جو تو نے مانگا تھا تیرے مولا نے بھیجوا دیا۔ کیا ہے؟ کھولا تو دیکھا جنتی جوڑی، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک حسن کے ایک حسین۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور یہ جنتی جوڑے لانے والا کون؟ آقا نے فرمایا یہ روح القدس جبرائیل جو جنتی جوڑا لے کے۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا حضور بابا جان مانا کہ جبرائیل، مگر یہ تو فرشتہ ہے، معصوم ہے، ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو حجرہ عائشہ میں وحی الہی لے کے آ جائے، پھر حجرہ فاطمہ کو دستک دینے کی کیا ضرورت؟ تو اے لکھنؤ کے حسینیوں، جناب سیدہ کے تقدس کی شان دیکھ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سن حجرہ عائشہ اور ہے، حجرہ فاطمہ عصمت فاطمہ اور ہے، عزت فاطمہ اور ہے، رافت فاطمہ اور ہے، شان فاطمہ اور ہے، عرفان فاطمہ اور ہے۔ ارے سن فرشتہ تو فرشتہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ تیرے چہرے کی زیارت کرے، تو پھر جبریل کیسے؟ اسے کوئی فاسق نہ سمجھ سکا، مگر ایک برادر عاشق، ایک استاذ زمن قلم کو توڑتے ہوئے جب عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عزیزان یہ تو بچپن، واقعات کو مقررات کے ساتھ بیان کرنا میرا مقصد نہیں، سجدے والی روایت آپ سنتے آ رہے ہیں اور سناتے آ رہے ہیں کہ نبی سجدے میں گئے تو نبی کے لیے حسین کے لیے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ ایک دن میرا حسین میری امت کے لیے ایسا سجدہ کرنے والا کہ گردن تو اس کی کٹ جائے گی مگر اس کا سجدہ نہیں کرے گی۔ عشق نے جواب دیا کہ جب حسن حسین بچپن میں ایسے تو پھر پچپن میں کیسے؟ پچپن میں کیسے؟ اب بات بالکل اس کا جو کنکلوژن
روایات کے حوالے سے اسے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ بات بھی بہت ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے ایسا نہ بولو کہ تبسم ریزیاں پھیل جائیں. ہم چین کے لیے نہیں، آج تو حسین کے لیے پوری زندگی کے ساتھ. ہم نے کہا نا کہ اچھا دن نہ صحیح، اچھی رات تو حسین نے دی ہے، تو کچھ اچھی بات بھی سنی. پس منظر ہی چل رہا، ایک پس منظر اور تاکہ آنے والا پورا پیش منظر سمجھ میں آئے. دنیا حسین کو بھولتی کیوں؟ کبھی آپ نے غور امام حسن کون ہے؟ صرف امام حسین کے بڑے بھائی نہیں بلکہ پیر و مرشد، پکے پیر و مرشد. اور اگر آپ شجرہ قادریہ شاذلیہ حسینیہ اٹھا کے دیکھیں تو ترتیب جو ہے وہ یہی کہ امام حسن عسکری کے پیر و مرشد، امام ہادی ان کے پیر و مرشد، امام علی، امام جواد ان کے پیر و مرشد، امام علی ابن موسیٰ الرضا ان کے پیر و مرشد، امام موسیٰ کاظم ان کے پیر و مرشد، امام جعفر صادق ان کے پیر و مرشد، امام محمد باقر ان کے پیر و مرشد، امام زین العابدین ان کے پیر و مرشد، امام حسین ان کے پیر و مرشد امام حسن. امام حسن پیر لیکن مرید ایسا کہ سب کے دل پہ چھا جائے. پیر ایسے کہ جب امیر المومنین کے ساتھ صلح، امیر شام جناب امیر معاویہ کے ساتھ تو جو انہوں نے مانگا سب دے دی، سب دے دیا. خلافت مانگی تو دے دیا، امارت مانگی تو دے دیا، سیادت مانگی تو دے دیا، تخت مانگا تو دے دیا، تاج مانگا تو دے دیا، حکم مانگا تو دے دیا، راج مانگا تو دے دیا. مگر جب بات امامت کی آئی تو نہیں دیا، اور فرمایا امیر المومنین خلافت اور امامت اور اس امامت پر کسی اور کا نہیں بلکہ میرے بھائی حسین کا ہے. وہ تاج امامت جو حضرت ابراہیم سے چلا، چلتے چلتے اسماعیل کو ملا، ان سے چل کے بنی عدنان کو ملا، بنی قحطان کو ملا، بنی لوئی کو ملا، بنی کلاب کو ملا، بنی مرہ کو ملا، بنی قصی کو ملا، عبد مناف کو ملا، ہاشم کو ملا، عبد المطلب کو ملا، عبداللہ کو ملا، مصطفیٰ کو ملا. میرے نبی نے اسی امامت کے اجزا کیا. ایک امامت ظاہر، ایک امامت باطن، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، ایک مظہر ظاہر امامت، ایک مخفی امامت. اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی، دونوں دے دی. ابو بکر کے کانٹھے پہ بیٹھ کر امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ کا امین بنا دیا. وہی مولا علی سے جو چلی امام حسن کو، امام حسن سے امام حسین کو ملا، اور امام حسین سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور امام مہدی تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہتا. ہم پکے حسنی حسین. یہ بدعقیدوں کی سازش ہے جو ہمیں امام حسین سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رافضیوں کی سازش ہے اور یہ خارجیوں کی سازش ہے. امام حسن سے جوڑو، امام حسین سے الگ کرو. اور دوسروں کی سازش کیا ہے کہ امام حسین سے جوڑو، امام حسن سے الگ کرو. ہم حسنی حسینی سنی ہیں. کیا ہے؟ حسنی حسینی. حسنی حسنی سنتے آ رہے ہوں گے. فلا حسنی، فلا میاں حسنی. میں نام نہیں، بس کیچ کر لو، سمجھ جاؤ میچ. فلا میاں حسنی. ہم بھی اولاد امام حسن، لیکن عقیدہ حسنی حسینی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. حسنی حسینی.
ایسے حسنی حسینی. دیکھیں کتنے لوگ اس تاریخی جملے کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. ہم ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت، جشن حسن امام حسین. سبحان پکے حسنی. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کیسے سنی ہو تو کیا کہو گے؟ حسنی حسینی سنی. صرف حسینی کہا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ صرف حسینی رہیں. اور صرف حسنی کہا تو دوسرے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، حسنی حسینی کہا تو صرف آپ کامیاب رہیں گے. ہم نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار، کیونکہ حسن حسین مل گئے تو مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا. یہ تو پس منظر ہے. اب پوری گفتگو کو پورے پیش منظر کے ساتھ اگر سننا ہے اور کردار حسین کے تناظر میں سننا ہے تو پھر آئیے گا انشاءاللہ تعالی نخاس میں LDA کالونی میں، اور قائد اہل سنت جناب سید بابر اشرف صاحب اور حضور جناب سید ایوب اشرف صاحب جو قومی صدر ہیں آل انڈیا محمدی مشن کے، ان کی خصوصی دعوت پر میں بھی آ رہا ہوں. وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آپ سب بھی آئیں گے. مولا کریم ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.